اگلے 3-4 روز میں عمران عرف امو کو یہاں کے حالات کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ جرائم پیشہ لوگوں کا گاؤں تھا۔ بارڈر اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہاں شراب کی بھٹیاں تھیں۔ یہاں کی شراب ارد گرد کے دیہات میں بھی بھیجی جاتی تھی۔ یہاں اسمگلنگ کا سامان بھی آتا تھا۔ یہاں جوئے کی ایک بڑی بیٹھک تھی جسے عرف عام میں سراں کہا جاتا تھا۔ علاقے کی پولیس کو ان غیر قانونی کاموں میں مداخلت کی ہمت کم ہی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ ماجھاں تھی۔ وہ بڑے دھڑلے کی عورت تھی۔ وہ 2 مشہور ڈکیتوں ساجے اور ناجے کی سگی بہن تھی۔ ساجا تو کوئی 2 سال پہلے مارا گیا تھا مگر ناجا زندہ تھا۔ وہ پچھلے قریباً 1 سال سے روپوش تھا۔ ماجھاں خود بھی بہت دراچی تھی۔ اس کی آتشی تباہ کا ایک ثبوت و گہرا زخم بھی تھا جو اس کی پیشانی سے رخسار تک چلا گیا تھا اور جس کی وجہ سے اس کی ناک ضرورت سے زیادہ چپٹی نظر آتی تھی۔ ابھی تک امو کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے اور اس سے کیا کام لیا جائے گا۔ اس سے کہا گیا تھا کہ ماجھاں کو کامے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا کاما کہیں گیا ہوا ہے، لیکن یہاں تو کئی کامے موجود تھے اور ان میں امو کے ہم عمر 3-4 لڑکے بھی تھے۔ یہ تیسرے چوتھے روز کی بات ہے۔ شام کا وقت تھا۔ کچھ دیر پہلے ہلکی بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے گرمی کا زور ذرا ٹوٹ گیا تھا۔ ایک ملازمہ شہناز امو کے پاس آئی۔ وہ امو کو دیکھ کر مانی خیز انداز میں مسکرائی اور بولی، وے تجھے مالکن نے بلایا ہے۔ کون مالکن؟ وے چوہدرانی جی۔ اور کون؟ یہاں تیری ماں تو مالکن نہیں ہے۔ امو ملازمہ کے ساتھ ہو لیا۔ ڈیرے اور حویلی کا درمیان دروازہ پار کر کے وہ حویلی میں آ گئے۔ ملازمہ شہناز اسے اندر لے گئی۔ یہاں ایک کمرے میں رنگین پایوں والا شاندار پلنگ بچھا ہوا تھا۔ چھت پر کوئی 6 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا جھالر والا پنکھا حرکت کر رہا تھا۔ اس پنکھے کو کسی ساتھ والے کمرے سے ڈوری کے ذریعے حرکت دی جا رہی تھی۔ پلنگ پر مالکن ماجھا موجود تھی۔ امو کو دیکھ کر وہ پلنگ سے اٹھی اور رنگین پایوں والی بان کی ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کے بوجھ سے جیسے کرسی چرچرا اٹھی۔ اس نے امو کو تنقیدی نظروں سے دیکھا اور بھاری بھرکم آواز میں بولی، اوئے مونڈیا، کچھ کھاتا پیتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا بوتھی نکالی ہوئی ہے؟ رنگ بھی پیلا ہو گیا ہے۔ کھاتا ہوں جی، وہ تھوک نکل کر بولا۔ زور ہے تیرے میں؟ اس نے پوچھا۔ امو کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اچھا چل دیکھ لیتی ہوں، ذرا مونڈے دبا میرے۔ امو سکتہ زدہ سا کھڑا رہا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں امو کو ماں کی گالی دی اور بولی، اوئے ایسے کیا تک رہا ہے بٹر بٹر؟ کیا کبھی کسی کا پنڈا نہیں دبایا؟ امو جلدی سے اس کے عقب میں آ گیا اور اس کے چربی دار مونڈھوں کو اپنے ہاتھوں سے دبانے لگا۔ اسی دوران میں سانولے رنگ کا ایک غریب صورت شخص اندر آیا۔ اس نے پہلے زمین کو دونوں ہاتھ لگا کر اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ ماجھاں کے پاؤں چھو رہا ہے۔ پھر وہ کمرے کی دہلیز پر ہی جوتیوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے عاجزی سے دانت نکالے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مالکن، میرے پتر نے چوری نہیں کی۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا جی، وہ پڑھا لکھا ہے۔ وہ بھلا کیوں کسی کی بھینس چوری کرے گا؟ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے اس کی جان بچائیں۔ پولیس والے مار مار کر اس کی چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ ماجھا نے اطمینان سے کہا، پر تھانے دار قادر کہتا ہے کہ اس نے لوٹا فائل نکالی ہے اور فائل میں تیرا پتر امین ہی سامنے آیا ہے۔ غریب صورت شخص روتے ہوئے بولا، آہو جی، انہوں نے لوٹا گھمایا تھا، پر لوٹا غلط بھی تو گھوم سکتا ہے نا، میرا امین چور نہیں ہے۔ ماجھا نے بلا تردد غریب صورت شخص کو گالی دی اور بولی، پچھلے سال جب تیری دھی کا داج چوری ہو گیا تھا تو نے خود دہائی مچائی تھی اور کہا تھا کہ لوٹا گھما کر چور کا پتہ لگایا جائے۔ تو نے کہا تھا یا نہیں؟ غریب صورت شخص کا سر مزید جھک گیا۔ وہ روتے ہوئے بولا، مالکن، میں اتنا جانتا ہوں، میرے پتر نے رسا گیری نہیں کی، اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ اچھا، دوسروں کی واری لوٹا سچا اور اپنی واری جھوٹا، ماجھا نے طنزیہ انداز میں کہا اور غریب صورت شخص کی نامعلوم بہن کا رشتہ ایک پلید جانور سے جوڑا۔ اس شخص نے ایک بار پھر زمین پر دونوں ہاتھ لگا کر اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور بولا، مالکن، تم مائی باپ ہو، تمہارے سوا کسی کا آسرا نہیں، میرے بچے کی جان بچاؤ، وہ پولیس کی مار کھانے جوگا نہیں۔ اس نے اپنا سر زمین سے ٹکایا اور بھوں بھوں رونے لگا۔ ماجھا کچھ دیر چپ رہی، پھر گمبھیر آواز میں بولی، چل اٹھ، کیا زنانیوں کی طرح اتھرو وگا رہا ہے؟ غریب صورت شخص سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی چھدری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ ماجھا نے اسے چند سخت باتیں سنائی، پھر کہا، چل جا، میں کچھ کرتی ہوں اس کے لیے۔ وہ شخص سلامیں کرتا ہوا چلا گیا۔ ماجھا نے نوکرانی شہناز کو آواز دے کر بلایا اور اسے اپنے پاؤں کے ناخن کاٹنے کا حکم دیا۔
نوکرانی شہناز اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ایک چھوٹی کینچی سے اس کے پاؤں کے ناخن کترنے لگی۔ امو بدستور اس کے سخت کندھے دبا رہا تھا۔ نوکرانی ناخن کاٹ کر چلی گئی تو خضاب لگے سر اور گھنی مونچھوں والا ایک شخص اندر آیا۔ اس کے کندھے سے ہولسٹر لٹک رہا تھا۔ اس نے ماجھا کو سلام کیا اور بولا، مالکن، وہ دینا مسلی میرے پاس بیٹھا زنانیوں کی طرح رو رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ماجھا نے پوچھا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کے پتر کو پولیس سے چھڑانے کا وعدہ کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ ہاں، وعدہ تو کیا ہے، ماجھا بولی۔ تو پھر اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں تھانے؟ گھنی مونچھوں والے نے پوچھا۔ ہاں، چلے جاؤ، تھانے دار قادر سے مل لینا، دینے کے سامنے اس کے پتر کو چھوڑنے کی بات کرنا، پر ابھی اس ذلیل کو چھڑانا نہیں ہے۔ 4-5 روز ابھی اس کو رگڑے لگنے دینے ہیں۔ اس کو ہیضہ ہو گیا ہے اپنی پڑھائی کا، الو کا پتر، خود کو لارڈ صاحب سمجھنے لگا ہے۔ گھنی مونچھوں والے نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور سلام کر کے باہر چلا گیا۔ امو حیرانی سے سوچتا رہا، یہ کتنی دغاباز عورت تھی۔ کندھے دبا دبا کر امو کے ہاتھ شل ہو چکے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا، بلکہ پچھلے آدھ گھنٹے سے سوچ رہا تھا کہ وہ ابھی اسے بس کرنے کا کہے گی، لیکن وہ تو جیسے اسے آرڈر دے کر بھول ہی چکی تھی۔ امو کی عمر 16 سال سے تھوڑی ہی زیادہ ہوگی۔ اس نے تھوڑا قد کاٹ نکال لیا تھا، لیکن ابھی اس کے جسم میں وہ مردوں والا زور کہاں آیا تھا۔ اس کے ہاتھ اور بازو شل ہو گئے، جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ وہ مست بیٹھی تھی، لگتا تھا کہ وہ اذیت پسند طبع رکھتی ہے۔ جانتی بھی تھی کہ امو بری طرح تھک چکا ہے، پھر بھی اسے رکنے کے لیے نہیں کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب امو کے ہاتھوں میں بالکل جان نہ رہی تو اس نے گھوم کر اسے دیکھا اور بولی، اوے لکڑی دے باندر، تو کہتا تھا کہ زور ہے تیرے اندر، یہ چرخہ کاٹ رہا ہے کہ مونڈھے دبا رہا ہے؟ امو کچھ نہیں بولا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ماجھا کے کندھوں پر حرکت دیتا رہا۔ چند سیکنڈ بعد وہ بولی، اچھا چل چھوڑ، وہ سامنے الماری میں سے پانی کی بوتل پکڑ کر لا۔ امو اس کے اشارے پر الماری کی طرف گیا۔ اس نے الماری کھولی اور بوتل تلاش کرنے لگا۔ پانی کی بوتل تو نظر نہیں آئی، لیکن شراب کی سیاہی مائل بوتل وہاں موجود تھی۔ ماجھا کی بھاری آواز اس کے کانوں میں پڑی، اوے بٹر بٹر کیا دیکھ رہا ہے، یہی بوتل لانی ہے۔ امو نے لرزتے ہاتھوں سے بوتل تھامی اور اسے ماجھا کے سامنے 3 ٹانگوں والی گول میز پر رکھ دیا۔ یہاں گلاس پڑا تھا اور ایک جگ میں تھوڑا سا پانی بھی رکھا تھا۔ ماجھا نے ملازمہ شہناز کو اپنی بھاری بھرکم آواز میں پکارا۔ وہ چند سیکنڈ میں اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی۔ ٹرے کے اندر پلیٹ میں برف کے ٹکڑے رکھے تھے اور کچھ نمکو وغیرہ تھی۔ امو کو عجیب الجھن ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ شراب بہت بری چیز ہے، اسے بدماش لوگ پیتے ہیں اور پینے کے بعد زیادہ خبیث ہو جاتے ہیں۔ اسے ہرگز پتا نہیں تھا کہ کچھ عورتیں بھی شراب پیتی ہیں۔ ماجھا کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی اترتی جا رہی تھی۔ اس نے جگ میں برف کے ٹکڑے ڈال کر جگ کو ہلایا، پھر امو سے مخاطب ہو کر بولی، چل یہ کالا پانی ڈال۔ کس میں؟ اپنی بیبے کے سر میں۔ اوے اس گلاس میں ڈال، یہ جو تیرے سامنے رکھا ہے۔ امو نے لرزتے ہاتھوں سے بدبودار سیال گلاس میں انڈیلنا شروع کیا۔ گلاس 1/3 بھر گیا تو ماجھا نے امو کا ہاتھ روک دیا۔ پھر اس نے اپنے حساب سے اس میں ٹھنڈا پانی مکس کیا اور غٹاغٹ چڑھا گئی۔ اس کمرے میں اس نے یہی عمل 2-3 بار دہرایا اور اس کا چہرہ تمتما گیا۔ آنکھیں سرخ نظر آنے لگیں، بالکل انگاروں کی طرح۔ امو کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ کہیں اسے مارنا نہ شروع کر دے۔ وہ ڈگمگاتی ہوئی اٹھی۔ اس نے امو کے گال پر ایک سخت چٹکی لی اور کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ امو کے سینے میں دل کبوتر کی طرح پھڑک گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ یکدم کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، فقط ہلکی سرسراہٹ اور چرخی کی مدھم آواز سے پتہ چلتا تھا کہ چھت پر جہازی سائز کا جھالر والا پنکھا حرکت کر رہا ہے۔ یکایک امو نے سخت جسم والی ماجھا کو اپنے بالکل پاس محسوس کیا۔ اس کی سانسوں سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ اس کے بازو امو کے ارد گرد تھے۔ امو کو گھن محسوس ہوئی۔ وہ مرد عورت کے تعلق کے بارے میں جانتا تھا، لیکن یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی بڑی عمر کی اور ایسی بھدی عورت اس سے کوئی تعلق بنائے گی۔ میں نے باہر جانا ہے، وہ ہکلایا۔ باہر چلے جانا؟ ابھی تو ادھر چلو۔ کہاں جی؟ اوے ادھر، اس نے اسے بستر پر دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اب پہلے سے سخت تھی۔ چند ہی لمحے بعد امو نے خود کو ایک بے پناہ بوجھ تلے محسوس کیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس بدبودار عورت کے چہرے پر زوردار دوہتڑ مارے اور یہاں سے بھاگ نکلے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں بڑے کرخت قسم کے پہرے دار موجود ہیں اور ان کے کندھوں سے ہر وقت بندوقیں جھولتی رہتی ہیں۔
شہنشاہ کے مزار کے پہرےدار ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ بڑے مکروہ اور اذیت ناک لمحے تھے۔ وہ خود کو کسی شکاری جانور کے پنجوں میں محسوس کراہ رہا تھا اور کسمسا رہا تھا۔ ماجھا جب مطلب براری میں ناکام ہوئی تو ایک دم جھلا اٹھی۔ اس نے امو کو اس کی گردن سے پکڑ کر زوردار جھٹکے دیے اور پھر اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ اسے خالی ہاتھوں سے مارتی رہی، پھر اس نے چمڑے کا ایک دیسی جوتا پکڑ لیا۔ یہ بڑے اذیت ناک لمحے تھے۔ وہ بے دردی سے اس کے جسم پر ضربیں لگاتی رہی اور گالیاں بکتی رہی۔ کوئی امو کو چھڑانے نہیں آیا، کسی نے مداخلت نہیں کی۔ امو کراہتا رہا اور بستر پر لوٹتا رہا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور امو کی پشت پر لات رسید کر کے اسے باہر پھینک دیا۔ ایک سیکنڈ بعد امو اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز سن رہا تھا۔ ایک گوشے سے ملازمہ شہناز نمودار ہوئی۔ چل اٹھ جا، اس نے ترس آمیز اور کسی حد تک طنز آمیز لہجے میں سرگوشی کی۔ امو کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس رات اپنے کمرے میں جا کر امو خوب رویا تھا۔ اس نے آج رات عورت کا ایک نیا روپ دیکھا تھا۔ ان گھڑیوں میں شاید اسے عورت ذات سے ہی نفرت ہو جاتی اگر اس کے تصور میں چاندی بالوں والے ایک مقدس چہرے کی شبیہ نہ ابھر آتی۔ یہ اس کی پیاری ماں کا چہرہ تھا۔ وہ روتا رہا اور سوچتا رہا کہ کتنا فرق ہے ان دو عورتوں میں۔ اسے اپنی ماں ٹوٹ کر یاد آئی۔ آج سے 7-8 روز بعد اس کی ماں کو اس سے ملنے شہنشاہ پیر کے مزار پر آنا تھا۔ یقیناً وہ دن گن گن کر اس وقت کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ مزار پر نہیں تھا۔ خبر نہیں کہ امو کو وہاں نہ پا کر اس کی ماں پر کیا گزرنی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی ویران آنکھیں اور اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ اس کا دل سینے میں ٹوٹ کر 100 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ ساری رات سسکتا رہا اور اپنی چوٹوں کو سہلاتا رہا۔ اسے بے پناہ توہین کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت جب ہر طرف چلچلاتی دھوپ پھیلی تھی، ملازمہ شہناز پھر مالکن ماجھا کا بلاوا لے کر پہنچ گئی۔ امو اندر تک لرز گیا۔ کل والے سارے کراہت انگیز واقعات اسے پھر یاد آ گئے تھے۔ وہ چاروں ناچار پھر شہناز کے ساتھ ماجھا کے پاس پہنچا۔ آج وہ ذرا مختلف موڈ میں تھی۔ آج وہ برآمدے میں تھی اور سوتر کی بنی ہوئی ایک رنگین چارپائی پر پھیل کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سر کے نیچے گاؤ تکیا تھا۔ 15-16 سال کی ایک لڑکی اس کے سرہانے کھڑی ایک بڑا پنکھا دونوں ہاتھوں سے جھل رہی تھی۔ 18 سال کا ایک گورا چٹا لڑکا اس کے لیے حقہ تازہ کر رہا تھا۔ حقہ تازہ کر کے اس نے ماجھا کے قریب رکھا اور اس کی لمبی نہ ماجھا کے ہاتھ میں تھمائی۔ اس کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ ماجھا نے پنکھا جھلتی ہوئی لڑکی کو بھی صحن میں بھیج دیا اور امو کو ایک موڑھے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ امو بیٹھ گیا۔ وہ بولی، کل پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تمہیں مار بیٹھی۔ اس کا مجھے افسوس ہے، پر اس میں تمہارا بھی تھوڑا بہت قصور ہے۔ میرے کہنے پر چلو گے تو بہت خوش رہو گے، ہر طرح کا آرام ملے گا، لیکن اپنی مرضی دکھاؤ گے تو پھر میں بڑی سخت بھی ہوں۔ ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کا لہجہ آخر میں دھمکی آمیز ہو گیا۔ امو بس سر جھکا کر رہ گیا۔ اس کے ہونٹوں نے ایک بے ساختہ حرکت ضرور کی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں جی، میں بتاتی ہوں۔ تو واپس جانا چاہتا ہے اور تیرے دل میں یہاں سے بھاگنے کا فطور بھی ہے۔ یہ بھاگنے والا فطور اپنے دل و دماغ سے بالکل نکال دے۔ جب تک میں نہ چاہوں گی تیرے فرشتے بھی یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ اگر آزمانا چاہتا ہے تو آزما کر بھی دیکھ لے، اور اگر نہ ہی آزمائے تو چنگا ہے۔ ماجھا کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کہتی ہے کر کے بھی دکھاتی ہے۔ امو اس بات میں سر ہلانے پر مجبور ہو گیا۔ کہیں پاس ہی طویلے کی طرف رکھوالی کے بڑے بڑے کتے پرہول آواز میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ وہ عجیب شکل و صورت کی عورت تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر دہشت آتی تھی۔ وہ گاؤ تکیے پر سیدھی ہو کر بیٹھی تو تکیا تھوڑا سا ایک طرف کھسک گیا۔ تکیے کے نیچے سیاہ رنگ کے پستول کی جھلک نظر آئی۔ ماجھا نے حسب سابق کالا تہبند پہن رکھا تھا۔ ویل کی سفید قمیض تھی جس کے بازو اس نے مردوں کی طرح اڑس رکھے تھے۔ اس کے جسم کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ خاصی خوش خوراک بھی ہے۔ امو کی موجودگی میں ہی اس نے پکی لسی کی ایک بڑی گڑوی ایک ہی ڈیک میں خالی کر دی اور پھر مردوں کے انداز میں زوردار ڈکار لی۔ اسی دوران میں اچانک احاطے کے پھاٹک پر کھڑے پہرے داروں میں ہلچل سی نظر آئی۔ پھر ایک تازی گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی رکاب میں کسی شخص کا پاؤں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ وہ شخص گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہی گھسٹتا چلا آ رہا تھا۔ گھوڑے کے تعاقب میں کئی افراد تھے۔ وہ شاید اسے روکنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ ان کی پہنچ سے دور تھا، اور اگر پاس بھی ہوتا تو شاید اس کی سرکشی کے سبب وہ اسے روک نہ سکتے۔ ایسا جوان اور قد کاٹ والا گھوڑا امو کی نظروں سے پہلے کبھی نہیں گزرا تھا۔ وہ دیوانی رفتار سے وسیع احاطے کے اندر دوڑ رہا تھا۔ زخمی سوار کسی ہلکی پھلکی چیز کی طرح اس کے ساتھ گھسٹتا اور پلٹتا چلا آ رہا تھا۔ سامنے سے لپکنے والے 2 افراد نے گھوڑے کے راستے میں آنے کی کوشش کی۔ وہ بلاخیز تیزی کے ساتھ انہیں چکما دے گیا اور شمالی حصے کی طرف بڑھا، اور یہی وقت تھا
جب امو کی نگاہ گھوڑے کے پیچھے گھسٹتے ہوئے شخص پر پڑی، امو لرز گیا۔ اس سے پہلے اس نے اپنے گاؤں میں اڑوس پڑوس میں مرنے والوں کے مردہ جسم دیکھے تھے، مگر ایسی بھیانک لاش کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بدنصیب شخص نہ جانے کتنی دور سے گھوڑے کے پیچھے پیچھے رپٹتا چلا آ رہا تھا اور کہاں کہاں ٹکرایا تھا۔ اس کا سر تربوز کی طرح پھٹ چکا تھا اور سامنے کی طرف سے سینے کی کھال مکمل طور پر اتر چکی تھی۔ ایک سائز نما شخص نے گھوڑے کی لگام تھامنا چاہی، مگر اس نے گھوم کر ایسی دولتی چلائی کہ وہ دور تک لڑھکتا چلا گیا۔ ایک شخص نے اضطراب کے عالم میں گھوڑے پر رائفل تانی۔ اوئے اوئے، گولی نہیں چلانا! ماجھا دھاڑی اور گھوڑے کی طرف بڑھی۔ ماجھا نے گھوڑے کو اس کے نام سے پکارا، ہیرے ہیرے! پھر وہ ایک دم چکما دے کر دائیں طرف سے آگے بڑھی۔ وہ گھوڑے کی لگام تھامنا چاہتی تھی، لیکن گھوڑا تو چھلاوا بنا ہوا تھا۔ وہ ہنہناتا ہوا اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑا ہوا اور تقریباً الف ہو کر واپس پلٹا۔ واپس پلٹنے کی وجہ سے اس کا رخ سیدھا امو کی طرف ہو گیا۔ پانی کے 2 بڑے مٹکوں کو توڑتا اور ایک چارپائی الٹتا ہوا وہ امو کی طرف آیا۔ امو اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا۔ اس نے تیزی سے اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش کی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ سرکش گھوڑا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اندھا دھند اپنا ہاتھ گھمایا۔ اس دوران میں اس کی آنکھیں بے ساختہ بند ہو چکی تھیں۔ امو کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام آئی۔ اس کے بازو کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ بری طرح ڈگمگایا، مگر گرنے سے بچ گیا۔ یہی لمحے تھے جب تنومند ماجھا گھوڑے پر جھپٹی۔ لگام امو کے ہاتھ میں آنے کے بعد گھوڑا چند لمحوں کے لیے سکتہ زدہ سا ہو گیا۔ شاید یہ صورتحال اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، یا وہ پھر سے دیوانہ وار اچھل کود شروع کرنے کے لیے پینترا بدل رہا تھا۔ ماجھا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے پورے وزن کے ساتھ گھوڑے کی گردن پر جا پڑی۔ گردن کو اپنے بازوؤں میں لے کر اس نے کچھ اس طرح زور لگایا کہ گھوڑا زمین پر آ رہا۔ اس کے گرنے کی دیر تھی کہ موقع پر موجود افراد چیونٹیوں کی طرح اس سے چمٹ گئے۔ جس کے ہاتھ میں گھوڑے کے جسم کا جو حصہ آیا اس نے جکڑ لیا۔ 2-3 افراد گرے ہوئے گھوڑے کے اوپر ہی چڑھ بیٹھے۔ اس کی چرمی لگام ابھی تک امو کے ہاتھ میں تھی۔ امو نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ سائز نما شخص نے ایک دوسرے ملازم کے ساتھ مل کر تیزی سے گھوڑے کی ٹانگیں باندھنا شروع کی۔ 2-3 منٹ کے اندر سرکش تازی گھوڑا پوری طرح بے بس ہو چکا تھا۔ گھوڑے کو سنبھالنے اور گرانے میں زیادہ کردار ماجھا ہی کا تھا۔ بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ حصہ امو کا بھی تھا۔ لگام امو کے ہاتھ میں آنے کے بعد ہی گھوڑے کی غیر معمولی سرکشی میں کمی واقع ہوئی تھی۔ اس کوشش میں امو کی ایک کوہنی بری طرح چھل گئی اور اس سے خون رسنے لگا۔ 2-3 مزید افراد کو بھی چوٹیں آئیں۔ بہرحال سب سے خوفناک منظر اس لاش کا تھا جو سرکش گھوڑے کے ساتھ گھسٹتی ہوئی حویلی کے احاطے میں پہنچی تھی۔ یہ لاش ایک 40-42 سالہ شخص کی تھی۔ اس کے جسم پر عام سا لباس تھا۔ اس کی پگڑی اور جوتے وغیرہ اتر چکے تھے۔ سارا جسم زخموں اور خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ سر کی چوٹ سب سے مہلک تھی۔ کھوپڑی تربوز کی طرح پھٹ کر کھل چکی تھی۔ لاش پر فوراً چادر ڈال دی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں احاطے کے اندر بہت سے افراد جمع ہو گئے۔ مرنے والے کا نام فاضل تھا۔ وہ حویلی کے کاموں میں سے تھا۔ مشتعل گھوڑا اسے قریباً 2 کلومیٹر سے گھسیٹتا ہوا حویلی تک لایا تھا۔ اچانک امو کو ایک روتی پیٹتی لڑکی نظر آئی۔ وہ ڈگمگاتی ہوئی لاش کی طرف بڑھی۔ ہائے ابا جی، ہائے ابا جی، وہ پکار رہی تھی۔ امو نے پہچان لیا، یہ وہی 15-16 سالہ معصوم صورت لڑکی تھی جسے اس نے کل ماجھا کے سرہانے کھڑا دیکھا تھا۔ وہ اسے مسلسل پنکھا جھل رہی تھی۔ لڑکی نے لاش کے چہرے پر سے چادر ہٹائی اور پھر اس سے لپٹ گئی۔ اس کی گریہ زاری دلدوز تھی۔ ہائے ابا جی، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ہائے اللہ، اب میں کیا کروں گی؟ مجھے بھی موت آ جائے، یا اللہ مجھے بھی موت آ جائے۔ لاش کے مست چہرے پر دوبارہ کپڑا ڈال دیا گیا۔ ماجھا کے اشارے پر حویلی کے ملازماؤں نے لڑکی کو بامشکل سنبھالا اور اسے لاش سے دور لے گئیں۔ امو بھی حویلی کے اس حصے میں واپس آ گیا جسے ڈیرا کہا جاتا تھا۔ اس کے زخمی بازو کی بھی مرہم پٹی کر دی گئی۔ روتی چلاتی لڑکی کا نام شبانہ تھا۔ وہ گھوڑے سے گر کر مرنے والے فاضل کی بیٹی تھی اور باپ کے ساتھ ہی یہاں حویلی میں رہتی تھی۔ اس کی والدہ اور 2 چھوٹے بھائی ایک قریبی موضع کے رہنے والے تھے۔ وہ لاش لے کر اپنے علاقے کی طرف چلے گئے تھے۔ امو کی کوہنی پر اچھا خاصا زخم آیا تھا۔ تیسرے روز ماجھا نے اسے حویلی میں بلایا اور اس کا حال چال پوچھا۔ امو کو ہلکا سا بخار بھی تھا۔ ماجھا نے ملازمہ شہناز سے کہا، جب تک اس منڈے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی یہ حویلی میں ہی رہے گا۔ اسے ایک کمرہ دے دو اور ذرا اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ اسے۔ دیکھو کس طرح ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں خبیث کی۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں جی، ہلکا سا بخار ہے، کل تک ٹھیک ہو جائے گا۔ امو منمنایا، تو زیادہ ڈاکٹر نہ بن، جو کہہ رہی ہوں وہ کر۔ ماجھا روب سے بولی اور شہناز کو اشارہ کیا کہ وہ امو کو لے جائے۔ شہناز نے امو کو لیا اور احاطے کے اندر ہی ایک ہوادار کمرے میں لے آئی۔ یہاں 3 طرف سلاخدار کھڑکیاں تھیں۔ ویسے بھی یہ کمرہ نیم کے درخت کی گھنی چھاؤں میں تھا۔
یوں لگتا تھا کہ یہاں گرمی کا گزر ہی نہیں۔ ایک پلنگ، ایک الماری اور ضرورت کی دیگر چیزیں اس کچے کمرے میں موجود تھیں۔ شہناز نے مسکراتی ہوئی معنی خیز نظروں سے امو کو دیکھا اور بولی، تمہاری تو لاٹری نکلی ہوئی ہے، کھاؤ پیو اور آرام کرو، کام شام کرنے کے لیے ہم غریب غربا جو ہیں۔ امو جل کر بولا، میری جگہ تم آ جاؤ، میں تمہارے کام شام کر لیتا ہوں۔ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی، تمہاری جگہ میں کیسے لے سکتی ہوں؟ تمہاری جگہ تم ہی لے سکتے ہو۔ اس کے جانے کے بعد امو پلنگ پر چت لیٹ گیا اور اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ اس کا دل غم و اندوہ میں بھر گیا۔ ماں کے چاندی بال اس کی نگاہوں میں چمکنے لگے اور اس کی تھکی تھکی ویران آنکھوں کا تصور امو کی آنکھوں میں نمی جگانے لگا۔ اس کمرے میں اسے واقعی ہر طرح کا آرام ملا، بہترین کھانا، نئے ریشمی کپڑے، اس کے علاوہ آرام دہ بستر، نہ مکھی نہ مچھر۔ 2 دن بعد 1-2 بار ماجھا کی جھلک بھی نظر آئی۔ اس کا رویہ اب بہتر نظر آتا تھا۔ اس کے کہنے پر اس کا ملازم خاص ماکھا امو کو گاؤں کے حکیم کے پاس بھی لے کر گیا اور اس کے بازو کی مرہم پٹی کرا کے لایا۔ لیکن چوتھے روز وہی ہوا جس کا امو کو ڈر تھا۔ وہ بالائی دار دودھ کا بڑا گلاس پی کر بستر پر سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ شہناز آ گئی اور سپاٹ لہجے میں امو سے بولی کہ اسے مالکن یاد کر رہی ہے۔ یہ ایک اندھیری رات تھی۔ حویلی میں کہیں کہیں چراغوں کی مدھم روشنی تھی۔ امو دھڑکتے دل کے ساتھ حویلی کے وسیع صحن میں سے گزرا۔ ماکھا اور حویلی کے دیگر مسلح ملازم ایک طرف چارپائیوں پر بیٹھے شراب پی رہے تھے اور تاش کھیل رہے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک بڑی لالٹین روشن تھی۔ اس روشنی میں رکھوالی کے 3 بڑے کتے بھی اپنے کھونٹوں سے بندھے نظر آ رہے تھے۔ امو کو اندرونی حصے کی طرف جاتے دیکھ کر ماکھے نے نشیلی آواز میں ہانک لگائی، 2 پتر اناراں دے، تیرا حسن ویکھیاتے، کھوتے نس گئے کمہاراں دے۔ ملازمہ شہناز امو کو ماجھا کے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ امو کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ماجھا موڑھے پر پھیل کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ آج پھر تمتما رہا تھا اور سانسوں سے بو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ تپائی پر شراب کی آدھی بوتل پڑی تھی۔ وہ عجیب انداز سے عمران عرف امو کو دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولی، چل وہ دروازہ بند کر دے۔ امو لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک گیا اور اسے بند کر دیا۔ اوئے نامعقولا، کنڈی بھی لگانا، وہ ذرا ترشی سے بولی۔ امو نے کنڈی بھی چڑھا دی۔ چل بیٹھ جا ادھر میرے پاس۔ اس نے اپنے پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی موٹی کلائی میں ایک چمکدار دھاتی کڑا نمایاں نظر آتا تھا۔ یہ 2 نشستوں والا موڑھا تھا۔ امو پھنس کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا وزنی بازو امو کے کندھے پر ڈالا اور بھرائی ہوئی پاٹدار آواز میں بولی، دیکھ مجھ سے ڈرنے کی لوڑ نہیں، بڑے آرام سے بیٹھ، سمجھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ امو نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کس طرح شہنشاہ پیر کے مزار تک آیا تھا اور اس قسم کی دوسری باتیں۔ تاہم ان باتوں کے ساتھ ساتھ وہ اس کے قریب بھی آتی جا رہی تھی۔ اب اس کا بازو ہی امو کے کندھوں پر نہیں تھا، وہ خود بھی اس پر لت سی گئی تھی۔ امو کے اندر وہی 7 دن پہلے والی کراہت جاگ گئی۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا مگر اس کا دم گھٹنے لگا۔ ماجھا کا انداز بتدریج جارحانہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے اس کی قمیص اتار پھینکی اور اس کی بدبودار سانسیں امو کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے لالٹین کی لو دوبارہ اونچی کر دی۔ وہ خفا نظر آ رہی تھی، تاہم اس خفگی کا کھلا اظہار اس نے امو پر نہیں کیا۔ کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر سگریٹ کے چند طویل کش لے کر بولی، پانی پیے گا؟ امو کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ ماجھا نے شیشے کا گلاس تپائی پر رکھنے کے بعد پانی کے بجائے کالے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے گلاس میں تھوڑی سی شراب انڈیلی، پھر اس میں ٹھنڈا پانی ملایا اور بولی، لے تھوڑا سا پی لے، ایک دم بھلا چنگا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، اس میں سے بو آتی ہے۔ اوئے باندر، یہی بو تو بندے کو شیر بناتی ہے۔ چل پی لے تھوڑا سا، چل شاباش۔ اس نے گلاس پکڑ کر امو کے ہونٹوں سے لگایا۔ امو نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے۔ اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے امو کو بتایا تھا، شراب بہت بری چیز ہے، کبھی بھول کر بھی اس کے پاس نہیں جانا، یہ انسان کو جانور بنا دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر کر دیتی ہے۔ اور اس نے امو کو منع کیا تھا کہ وہ ایسے بندوں کے پاس بھی نہیں بیٹھے گا جو نشہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے ہونٹ بند رکھے اور منہ پھیر کر کراہت کا اظہار کرتا رہا۔ دوسری طرف ماجھا کا اصرار بڑھتا گیا۔ وہ اب اس سے باقاعدہ زبردستی کر رہی تھی۔ 2 گھونٹ پی لے، مر نہیں جائے گا، میرے کہنے پر پی لے۔ اس نے انگلیوں کا بے رحم دباؤ ڈال کر امو کا منہ کھولنا چاہا۔ شراب کا تلخ ذائقہ امو کی زبان پر آیا۔ اسے ابکائی سی آ گئی۔ اس نے ہاتھ جھٹکا۔ گلاس ماجھا کے تنومند ہاتھ سے نکل کر کچے فرش پر گرا۔ ماجھا کا پارا ایک دم 7ویں آسمان پر چلا گیا۔ وہ 2 سیکنڈ کے لیے سکتہ زدہ رہی، تب یکیک امو پر پل پڑی۔ اوئے کتے دے پتر، تیری یہ جرات!
اس نے عمران عرف امو پر گالیوں کے ساتھ ہی تھپڑوں اور ٹھوکروں کی بھی بارش کر دی۔ اس کے اندر حیوانی قوت تھی، وہ واقعی ایسی عورت تھی جس سے خوف کھایا جانا چاہیے تھا۔ اس نے امو کو اٹھا کر دیواروں سے پٹخا، پھر وہی چرمی جوتا پکڑ لیا جس نے 7 دن پہلے امو کی چمڑی ادھیڑی تھی۔ ایک بار پھر امو زبردست چھترول کی زد میں آ گیا۔ اس کے پنڈے اور ٹانگوں پر انگارے دہکنے لگے، اس کے زخمی بازو سے درد کی لہریں ابھری اور پورے جسم میں پھیل گئیں۔ مارنے کے ساتھ ساتھ وہ امو کو غلیظ ترین گالیاں دے رہی تھی۔ امو کے لیے ان میں سب سے اذیت ناک وہ گالیاں تھیں جن میں اس کی ماں کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ ہانپ گئی تو اس نے پہلے دن کی طرح ایک بار پھر اسے لات مار کر کمرے سے باہر پھینک دیا۔ نہ جو اس نے ملازمہ شہناز کو آوازیں دی۔ وہ ڈری ہوئی سی سامنے آئی۔ ماجھا امو کی طرف اشارہ کر کے پھنکاری، لے جاؤ اس کتے کو اور ماکھے سے کہو سرا میں رکھ کر اس کا دماغ ٹھیک کرے۔ شہناز نے اسبات میں سر ہلایا اور امو کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماجھا نے کمرے کا دروازہ بند کیا لیکن پھر فوراً ہی کھول دیا۔ شہناز سے مخاطب ہو کر بولی، اور اس اچھو کو بھیج دے میرے پاس۔ امو آنسو بہاتا ہوا شہباز کے ساتھ باہر صحن میں آیا۔ ماکھا ابھی تک اپنی ٹولی میں بیٹھا ہوا تھا۔ شہناز نے اس کے پاس جا کر کچھ کھسر پھسر کی۔ ماکھے نے اسبات میں سر ہلایا اور امو کو گدی سے دبوچ کر بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ امو کا جسم جوتوں کی مار سے سلگ رہا تھا۔ اس نے بس ایک شلوار پہن رکھی تھی۔ ماکھے کی ٹولی کے افراد نے امو کو تمسخر آمیز نظروں سے دیکھا۔ جب امو حویلی کے احاطے سے باہر نکل رہا تھا اس نے 19-20 سال کے گورے چٹے لڑکے اچھو کو دیکھا۔ وہ شہناز کے ساتھ اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ غالباً آج رات اسے امو کی جگہ پر کرنا تھی۔ خضاب لگے سر والا لمبا تڑنگا ماکھا امو کو لے کر ڈیرے کے پچھواڑے سرا میں آ گیا۔ یہ دراصل وہی مکان تھا جس میں جوئے کی بہت بڑی بیٹھک بھی تھی اور شام کو یہاں خوب گہما گہمی ہوتی تھی۔ حقے گڑگڑاتے تھے، شراب کی بو پھیلتی تھی اور تاش کے پتے بکھرتے تھے۔ ماکھے نے امو کو ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ اس کی دیواریں کچی لیکن بہت موٹی تھیں۔ کوٹری میں بس ایک دروازہ اور ایک سلاخدار کھڑکی تھی۔ کچا فرش گیلا اور بدبودار تھا۔ اس بدبو سے امو کو اندازہ ہوا کہ یہاں شاید کتے بھی باندھے جاتے ہوں گے۔ امو کا یہ اندازہ بالکل درست نکلا۔ صبح سویرے 2 دیو ہیکل بل ڈاگ بھی امو کے ساتھ ہی اس کوٹری میں باندھ دیے گئے۔ انہیں مضبوط کھونٹوں سے باندھا گیا لیکن پھر بھی ان کی قربت کی دہشت امو کے اعصاب چٹ کھانے لگی۔ کوٹری زیادہ بڑی نہیں تھی، اسے خود کو ایک گوشے تک محدود کرنا پڑا۔ وہ بالکل بھوکا پیاسا 48 گھنٹے تک اس کوٹری میں بند رہا۔ سارا دن دونوں کتے اس کے ساتھ بندھے رہتے تھے، رات کو انہیں نکال لیا جاتا تھا۔ ان کے فضلے اور پیشاب کی بو نے شروع میں تو امو کو بے حد پریشان کیا لیکن پھر بتدریج اس کی حصے شامہ کندسی ہو گئی۔ تیسرے دن دوپہر کو جب وہ خود کو بھوک پیاس کی وجہ سے قریب المرگ محسوس کر رہا تھا، سلاخدار کھڑکی کی طرف تھوڑی سی آہٹ ہوئی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، وہی 15-16 برس کی معصوم صورت لڑکی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی جو چند دن پہلے اپنے باپ کی ناگہانی موت پر دیوانہ وار روئی تھی۔ غالباً وہ اپنے باپ کی تجہیز و تکفین کے بعد حویلی واپس آ چکی تھی۔ اس کے سر پر روٹیوں والی بڑی چنگیر تھی اور ہاتھ میں لسی کا ڈول تھا۔ اس نے محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھا۔ شکر ہے دوپہر میں آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے نمکین لسی کا گلاس بھر کر امو کی طرف بڑھایا جسے وہ غٹاغٹ پی گیا۔ لڑکی نے ایک تہہ کی ہوئی روٹی بھی امو کی طرف بڑھائی، اس کے اندر سالن بھی تھا۔ وہ سرگوشی میں بولی، چھپا کر کھانا، نہیں تو بھا ماکھا تمہاری جان کو آ جائے گا اور میری بھی شامت آئے گی۔ پھر وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ امو کو اس لڑکی کا نام شبانہ معلوم ہوا تھا۔ وہ اچھے قد و خال کی تھی اور اس کے چہرے پر خصوصیت اس کی آنکھیں تھی جن میں معصومیت اور محبت سچے موتیوں کی طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ رات کو ماکھا امو کے لیے تھوڑا سا بدمزہ کھانا اور پانی لے کر آیا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ امو کو آج بھی کچھ نہ دیا گیا تو صبح تک کوٹری میں اس کی لاش سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ جب امو روکھی سوکھی روٹی نیم ٹھنڈے پانی کے ذریعے گلے سے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، ماکھے نے اس کی ٹھوڑی کو اپنے پنجے میں دبوچ کر اس کے سر کو زور سے دائیں بائیں ہلایا اور پھنکارا، اڑیل ٹٹو نہ بن بے وقوفا، جندڑی برباد ہو جائے گی تیری۔ مالکن کا دل تیرے اوپر آیا ہوا ہے، اسے خوش رکھ، وہ تجھے خوش رکھے گی۔ امو خاموش رہا۔ ماکھے نے زور سے اس کے بازو پر ٹہوکا دیا، اوئے بولتا کیوں نہیں؟ ابھی تو نے مالکن کے غصے کی چھوٹی سی جھلک دیکھی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، فلم کا ٹریلر دیکھا ہے، فلم نہیں دیکھی ہے ابھی۔ اس نے ابھی تو تجھے صرف کتوں کے ساتھ بندھوایا ہے، پھر کتا بھی بنا دے گی، اور صرف کتا ہی نہیں بنائے گی، تجھے اپنے پاؤں چاٹنے پر بھی مجبور کرے گی۔ کرنا تو تجھے وہی پڑے گا جو مالکن چاہے گی، لیکن جو کام پیار محبت سے ہو جائے وہی چنگا ہوتا ہے۔ پر یہ تو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اوئے اوئے مولوی ثناء اللہ، زیادہ فتوے بازی نہ کر،
یہاں گناہ ثواب کا مطلب کچھ اور ہے۔ گناہ وہی ہے جو مالکن کو پسند نہ ہو، اور اپنے گناہ گاروں کے لیے مالکن کے پاس دوزخ بھی اپنا ہی ہے۔ 2-4 دن میں تجھے اٹھا کر پھینک دے گی اس میں۔ امو کا سر جھکا ہوا تھا، وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اپنی ماں کی دور افتادہ آواز کسی مقدس سرگوشی کی طرح اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ماکھے نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، اگر تو تیار ہے تو میں جا کر مالکن سے بات کروں۔ امو کا دل ایک بار پھر کراہت سے بھر گیا۔ ایک بدبودار بوجھ کے تصور سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ ماکھے نے اپنا سوال دہرایا تو امو نے نفی میں سر ہلا دیا اور دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پہنچنے لگا۔ ماکھے نے اسے ایک گالی دی اور بولا، لگتا ہے تیری تقدیر ہی خراب ہے۔ پھر وہ اس کے ہاتھ سے سالن والی پلیٹ چھینتا ہوا باہر چلا گیا۔ اگلے 6-7 روز امو کے لیے بہت اذیت ناک تھے۔ اس کے جسم پر فقط ایک شلوار تھی۔ اس کے ننگے پنڈے پر ساری رات مچھر کاٹتے تھے اور دن کے وقت مکھیاں ستاتی تھیں۔ کوٹری کی صفائی بس 1-2 بار ہی کی گئی تھی۔ بو سے اس کے حواس مختل رہتے تھے۔ دن کے وقت اسے کتوں کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ یہ بڑے خونخوار قسم کے کتے تھے، تاہم غیر متوقع طور پر امو کے ساتھ ان کا رویہ نرم ہی تھا، یا انہوں نے مجبوری کے تحت اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ امو کو بس ایک وقت روکھی سوکھی روٹی، بچے کھچے سالن یا دہی وغیرہ کے ساتھ دی جاتی تھی۔ وہ اس کی جسمانی ضروریات کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ اگر اسے شبانہ کا چوری چھپے کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو شاید وہ بالکل نیم جان ہو جاتا۔ شبانہ دراصل سرا میں کاموں کو کھانا وغیرہ پہنچانے آتی تھی۔ واپسی پر وہ امو والی کوٹری کے سامنے سے گزرتی تھی۔ رات کو وقت عموماً اس طرف گہرا اندھیرا ہوتا تھا۔ وہ نظر بچا کر کچھ کھانا کھڑکی میں سے اندر پاس کر جاتی تھی۔ کبھی روٹی جس پر بھنے ہوئے مرغ کا پیس رکھا ہوتا تھا، کبھی سموسے یا جلیبی وغیرہ، کبھی کوئی پھل۔ وہ اسے امو بھائی کہہ کر بلاتی تھی اور اس سے بہت ہمدردی رکھتی تھی۔ ایک رات وہ آئی تو امو نے کہا، تو ایسا نہ کیا کر شبانہ، کسی نے دیکھ لیا تو تیرے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ کوئی بات نہیں امو بھائی، کوئی ایسی بات ہوئی تو سنبھال لوں گی، وہ جلترنگ بجاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیسے سنبھال لو گی؟ امو نے سرگوشی میں پوچھا۔ بس کچھ نہ کچھ کر لوں گی، تم فکر نہ کیا کرو، وہ تہہ شدہ روٹی کھڑکی میں سے امو کو تھماتے ہوئے بولی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی چوڑیاں چھنکی اور اس کے ملائم ہاتھوں کا لمس امو کے سراپے میں بجلی دوڑا گیا۔ یہ روٹی کے بجائے دیسی گھی میں پکا ہوا پراٹھا تھا اور اس پر آلو کی بھجیا رکھی تھی۔ امو نے کہا، شبانہ، مجھے تیرے ابا جی کی موت کا بڑا دکھ ہے۔ اتنے دن گزر گئے، اب بھی کبھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو تیرے ابا جی کا لہو لوہان چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بس امو بھائی، ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ وہ ہر طرح کے گھوڑوں گھوڑیوں کو سدھا لیتے تھے، پر اس منحوس گھوڑے پر کاٹھی ڈالتے ہوئے ان کو بھی ڈر لگتا تھا۔ انہوں نے مالکن سے کہا بھی تھا کہ اس گھوڑے کو گولی مار دیں یا پھر کہیں بکتا ہے تو بیچ دیں، لیکن مالکن اڑ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ گھوڑا یہیں حویلی میں رہے گا اور تم اس کو سدھاؤ گے بھی۔ میرے ابا جی سمجھ گئے کہ اگر اب انہوں نے انکار کیا تو نوکری تو جائے گی ہی، اوپر سے کوئی سخت مصیبت بھی آ جائے گی۔ گھر میں پہلے ہی بیماری اور بھوک تھی، وہ کیا کرتے؟ مالکن کے کہنے پر عمل کیا۔ شبانہ کی آواز بھرا گئی اور وہ آنسو پہنچنے لگی۔ امو نے سوچا، اس نے خواہ مخواہ اس کے ابا کی موت کا ذکر چھیڑ کر اسے دکھی کر دیا ہے۔ اس نے موضوع بدلنے کے لیے کہا، اب تو اکیلی ہی نوکری کرتی ہے یہاں؟ ہاں امو بھائی، ماں بیمار ہے، کسی طرح گھر تو چلانا ہے نا، لیکن 5-6 مہینے بعد جب میں چلی جاؤں گی تو پھر شاید ماں کو ہی یہاں آنا پڑے۔ کہاں چلی جاؤ گی؟ میری شادی ہے نا، وہ جیسے روانی میں کہہ گئی، تاہم کہنے کے بعد ایک دم شرمندہ سی ہو گئی۔ اچانک امو کو لگا جیسے اس کے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی ہے اور سینے کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ شبانہ کی شادی کا سن کر اسے شوق لگا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس کے ساتھ کیا تعلق تھا امو کا؟ ابھی چند روز پہلے ہی تو وہ ایک دوسرے سے آشنا ہوئے تھے اور وہ اسے امو بھائی کہہ کر بلاتی تھی۔ چند بار کسی کی سانسوں کی مہکار محسوس کر لینے سے اور چوڑیوں کی چھنکار سن لینے سے اور ہاتھوں کا لمس لینے سے کسی سے کوئی تعلق تو نہیں بن جاتا۔ پھر امو کو تعلق ٹوٹنے کا جھٹکا کیوں محسوس ہوا تھا؟ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ امو بھائی، کیا بات ہے؟ تم چپ کیوں ہو گئے؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی سوچ رہا ہوں۔ ابھی تو میرا مطلب ہے ابھی تو تمہاری عمر چھوٹی ہے، وہ حق لایا۔ ہمارے ہاں شادیاں چھوٹی عمر میں ہی ہوتی ہیں۔ میری بہن کی شادی صرف 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، میں تو پھر بھی اس سے 1.5-2 سال بڑی ہوں۔ رات گہری ہو چکی تھی، سرا میں دیے جل چکے تھے، مگر کوٹری کے پچھواڑے جہاں شبانہ کھڑی تھی مکمل اندھیرا تھا۔ امو جانتا تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی اس کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر کتوں کو بچا کھچا گوشت اور روٹی وغیرہ ڈالتی تھی۔ اب بھی اگر کوئی اتفاقاً ادھر آ جاتا تو وہ کوئی معقول بہانہ بنا سکتی تھی۔ امو نے ہمت کر کے پوچھا، شبانہ،
کہاں ہو رہی ہے تیری شادی؟ میرے چاچے کا پتر ہے اشرف، شہر میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہے، شبانہ نے کہا۔ شبانہ نے یہ فکرہ عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر یہ فکرہ کہتے ہوئے اس کے انداز میں ایک ایسی اداسی اتر آئی جسے امو نے بہت واضح محسوس کیا۔ وہ کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران میں کسی گھڑ سوار کی ٹک ٹک سنائی دی اور شبانہ اپنی اوڑھنی سنبھالتی ہوئی جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ یہ سلسلہ 15-20 دن مزید جاری رہا۔ مالکن ماجھا اسے کتوں کے ساتھ بند کروا کے جیسے بھول ہی گئی تھی۔ پھر امو کو شبانہ کی زبانی پتا چلا کہ وہ کسی کام سے گاؤں سے باہر ہے۔ شبانہ موقع دیکھتے ہی اس کی کوٹری کے پچھواڑے کھڑکی پر آ جاتی تھی۔ اس بدبودار کوٹری میں وہ امو کے لیے تازہ ہوا کا واحد جھونکا تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتا تھا۔ اگر کسی دن وہ نہ آ پاتی تو وہ اداس ہو جاتا، لگتا کہ کوئی قیمتی شے کھو گئی ہے۔ اسے خلا محسوس ہوتا، قدموں کی مدھم چاپ کا، چوڑیوں کی چھنکار کا اور بدن کی خوشبو کا، اور کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا کہ شبانہ بھی اس سے نہ مل کر بے قرار ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ تو اسے امو بھائی کہتی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کی باتوں سے امو کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی، مگر چونکہ یہ بچپن کا بندھن تھا اور ماں باپ کا دیا ہوا قول نبھانا تھا، اس لیے وہ آمادہ تھی۔ گرم بے چین راتوں کی تنہائی میں امو اپنا سر گھٹنوں میں دے لیتا اور خوب روتا۔ اسے ماں ٹوٹ کر یاد آتی۔ وہ سوچتا، ماں کتنے انتظار کے بعد اس سے ملنے شہنشاہ پیر کے مزار پر آئی ہوگی، اور پھر اسے وہاں نہ پا کر اس پر کیا گزری ہوگی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ فربا اندام صادق شاہ نے اور اس کے مریدوں نے اس کی ماں کے سامنے کیا بہانہ بنایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کی ماں کو یہ بتایا ہو کہ اس کا بیٹا یہاں سے بھاگ گیا ہے اور کچھ چرا کر بھی لے گیا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور کہانی سنا دی ہو۔ یہ بات تو امو کی سمجھ میں اچھی طرح آ چکی تھی کہ اس کی جان جلدی یہاں سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ وہ کچھ خطرناک لوگوں میں آن پھنسا تھا، اور ان میں سب سے خطرناک خود ماجھا تھی۔ وہ بدنام ڈکیت ناجے کی بہن تھی۔ اس کی بدماشیاں عروج پر پہنچی ہوئی تھیں۔ کوئی 8-10 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنی ساس اور اپنے شوہر کو خود اپنے ہاتھوں سے کلہاڑیوں کے وار کر کے ہلاک کیا تھا۔ اب وہ چاروں شرعی عیبوں کے ساتھ اس گاؤں کی مختار کل تھی۔ وہ شراب پیتی تھی اور شراب کا کاروبار بھی کرتی تھی۔ اس کی جوئے کی بیٹھک پورے علاقے میں مشہور تھی اور بڑے دھڑلے والے لوگ یہاں آتے تھے۔ ماجھا نے کھلم کھلا ناجائز تعلقات بھی قائم کر رکھے تھے۔ سب سے پہلے وہ جنوبی پنجاب سے ابرار نامی ایک کشمیری لڑکے کو اغوا کر کے یہاں لائی تھی اور اسے حویلی میں اپنے ساتھ رکھا تھا۔ چند مہینوں بعد اس لڑکے نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ ایک کماد میں چھپ گیا۔ وہاں جنگلی سور بھی چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے مار ڈالا۔ ماجھا کو اس کے مرنے کا افسوس ہوا، لیکن پھر اس کے بعد یہ سلسلہ مزید دراز ہو گیا۔ اب کئی لڑکے اس کی حویلی میں اور ڈیرے پر موجود تھے۔ ان میں نیا اضافہ خود امو تھا۔ ماجھا اپنے کام سے فارغ ہو کر گاؤں واپس آ گئی تو ایک بار پھر ماکھے نے امو سے بات کی۔ وہ ایک بڑے پیالے میں اس کے لیے دودھ جلیبیاں لے کر آیا، ساتھ میں آلو والے کرارے نان اور دہی کا رائتا تھا۔ انہوں نے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کر یہ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد ماکھا بولا، مالکن تجھ سے بہت ناراض ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی وقت وہ تیرا کوئی ہتھ پیر ہی نہ توڑ ڈالے۔ اس کا غصہ بڑا برا ہے۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آتا ہے۔ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ اگر تو کہے تو مالکن سے تیری معافی کی بات کر کے دیکھوں۔ معافی سے کیا مطلب ہے؟ امو نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ معافی سے مطلب یہ ہے کہ تجھے مالکن کا غصہ دور کرنا ہوگا، اس کے کہنے پر چلنا ہوگا، جس طرح اچھو چلتا ہے، مقبول چلتا ہے اور دوسرے چلتے ہیں۔ امو نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کچھ کہنا بھی چاہتا تھا، مگر ماکھے نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں، اتنی جلدی جواب نہ دے۔ ایک آدھ دن اور چنگی طرح سوچ لے۔ میں پرسوں پھر تجھ سے بات کروں گا۔ امو اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اس کا جواب 2 دن بعد بھی یہی ہوگا اور 2 سال بعد بھی، لیکن آواز اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ دوبارہ کتوں والی کھولی میں کتوں کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس کے اندر آہستہ آہستہ بغاوت پروان چڑھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے ایک تیش سا اس کے اندر سے ابھرنے لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ تیش آمیز بغاوت بہت جلد دم توڑنے والی ہے۔ یہ اگلے روز شام کے بعد کی بات ہے۔ کتے اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے کوٹری سے باہر جا چکے تھے۔ شبانہ پورے 3 روز سے دکھائی نہیں دی تھی۔ امو اس کے لیے بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کئی طرح کی فکروں نے بھی اسے گھیرا ہوا تھا۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ وہ جانتی بھی تھی کہ وہ ایک ایک پل گن کر گزار رہا ہے۔ اندھیرا ذرا گہرا ہو گیا تو کھڑکی کے پاس کھٹپٹ سنائی دی۔ ساتھ ہی مرغ پلاؤ کی مدھم خوشبو بھی اس کے نتنوں تک پہنچی۔ یہ شبانہ ہی تھی۔ اس نے محتاط انداز میں چاولوں والا شاپر سلاخوں میں سے امو تک پہنچایا۔ امو نے بے چان لہجے میں کہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہیں نہیں، ماں آئی ہوئی تھی، آج ہی واپس گئی ہے، پیسے لینے آئی تھی، وہ بہت پریشان ہے۔
میرا ہونے والا گھر والا تنگ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مجھے 15,000 روپیہ چاہیے، میں نے شہر میں کرائے پر دکان لینی ہے، پہلے بھی اسی طرح 10-15,000 لے کر جا چکا ہے، پر کیا کرایا کچھ بھی نہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم ٹھیک تو ہو نا امو بھائی؟ ٹھیک ہوں، پر تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر ہولے سے بولی، پریشان نہ ہوا کرو، مجھے تو 1-2 مہینے میں چلے جانا ہے، پھر کیا کرو گے؟ پھر میں بھی چلا جاؤں گا، کہاں یہ تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤں اور پھر واپس جا کر کسی دور کے رشتہ دار کے گھر چھپ جاؤں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکلنے سے پہلے ہی یہ لوگ مجھے گولی مار دیں اور میں اوپر ہی چلا جاؤں، پھر میری لاش بھی ابرار کی طرح کماد کے کسی کھیت میں دبا دی جائے۔ شبانہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کی نرم کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں تھیں، اس کے ہاتھ کے لمس نے امو کے بدن میں برق سی دوڑا دی۔ پھر پتہ نہیں یہ کیسے ہوا، اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ چوم لیا، اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ شبانہ، امو نے کہا، لیکن وہ تیزی سے گھوم کر واپس چلی گئی۔ امو ایک دم پسینے میں نہا گیا، اسے لگا کہ اس نے سنگین غلطی کر دی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے خود پر غصہ آنے لگا، اس نے خود کو لعنت ملامت کی۔ چاول کھانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ مجبوری تھی، وہ انہیں کھڑکی سے باہر نہیں پھینک سکتا تھا، اگر کوٹری میں رکھتا تو صبح ماکھا اس سے پوچھ سکتا تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کتے بھی رکھوالی کے لیے جا چکے تھے، ورنہ وہ ان کے آگے ہی ڈال دیتا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ جیسے تیسے چاول گلے سے نیچے اتارے اور بے دم سا ہو کر لیٹ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شبانہ کے حوالے سے تمام غلط خیالات اپنے دماغ سے نکال دے گا، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اور اگر وہ کسی وقت کھڑکی پر آئے گی بھی تو اسے منع کر دے گا۔ اگلے روز دوپہر کے بعد اس نے کھڑکی ویسے ہی بند کر دی۔ پھر شام ہو گئی، اس نے کوٹری میں لالٹین روشن کر دی، کتے رکھوالی کے لیے چلے گئے۔ آج کوٹری کی صفائی ہوئی تھی، بو قدرے کم محسوس ہو رہی تھی، وہ کچی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ رات گہری ہو گئی، اسے بند کھڑکیوں کی دوسری جانب مدھم آہٹ سنائی دی، پھر کسی نے کھڑکی پر دباؤ ڈال کر اسے کھولنے کی کوشش کی، وہ نہیں کھلی، تب مدھم دستک دی گئی، اس دستک کے ساتھ چوڑیوں کی ہلکی سی چھن چھن بھی شامل تھی۔ امو کا دل بے طرح دھڑک اٹھا، اس نے کھڑکی کھولی اور ڈرتے ڈرتے شبانہ کی طرف دیکھا، اسے لگا کہ وہ کوئی سخت بات کہہ دے گی، مگر جب اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مدھم مسکراہٹ دیکھی تو اس کی جان میں جان آئی۔ کھڑکی کیوں بند کی؟ اس نے پوچھا۔ بس یوں ہی، مچھر آ رہے تھے۔ ناراض تو نہیں ہو؟ کس بات پر؟ امو کے سینے میں جلتا رنگ سے بج اٹھے۔ کل میں جلدی سے چلی گئی تھی، تمہارے بلانے پر بھی رکی نہیں۔ امو خاموش رہا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، یہ بڑی حوصلہ افزا دھڑکنیں تھیں۔ شبانہ نے کل والی بے ساختہ حرکت کا برا نہیں مانا تھا۔ شبانہ، میں ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، وہ عجیب لرزتے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ پتہ نہیں، ایسا نہ کیا کرو امو بھائی، اس نے آخری لفظ ذرا اٹک کر ادا کیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، تم جانتے ہو میری شادی ہونے والی ہے۔ مجھے سب پتہ ہے شبانہ، پھر بھی کیا؟ اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ تم سب کچھ مجھ سے ہی پوچھتی جاتی ہو، اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہو، کیا تم بھی، میرا مطلب ہے تم بھی میرے بارے میں سوچتی ہو؟ اس نے شرما کر امو کی طرف دیکھا اور پھر عجب دلربا انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑی، لیکن ٹھٹک گئی۔ دوبارہ پلٹ کر اس نے ہاتھ میں تہہ کی ہوئی روٹی امو کی طرف بڑھائی، اس پر شکر اور مکھن لگا ہوا تھا۔ وہ لجائے ہوئے انداز میں امو کو روٹی تھما کر واپس ہو جانا چاہتی تھی، مگر امو نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چوڑیوں کی کھن کھن، کلائی کا نرم لمس امو کے سینے میں ترنگ سی دوڑ گئی۔ مجھے زیادہ انتظار نہ کرایا کرو شبانہ، میں بس شام کے انتظار میں ہی سارا دن کاٹتا ہوں۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر بولی۔ ہاتھ چھوڑو امو بھائی، کوئی آ جائے گا۔ امو کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہاتھ کو پھر چوم لے، ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک گرجدار آواز سنائی دی۔ اچھا، تو یہاں یہ چکر چل رہے ہیں۔ شبانہ نے بدک کر اپنا ہاتھ امو کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ امو بھی سکتا زدہ رہ گیا تھا۔ حویلی کا خطرناک صورت ملازم کالیا اور اس کا ایک ساتھی کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ کالیے نے شبانہ کو چوٹی سے پکڑا اور آگے پیچھے زوردار جھٹکے دیے۔ شبانہ کی اوڑھنی اتر کر دور جا گری۔ کالیے نے زوردار آوازیں دیں، ماکھے بھائی، شوکے، صوفی۔ یک ارد گرد ہلچل نظر آنے لگی۔ چند سیکنڈ کے اندر کھڑکی سے باہر کافی افراد جمع ہو چکے تھے۔ ماکھا بھی پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر کالیا پھنکارا، یہاں عشق مشوقی کا چکر چل رہا ہے ماکھا بھائی۔ یہ 2 چھٹانک کی کڑی خیر سے ہیر بنی ہوئی ہے اور یہ اندر رانجھا کھڑا ہے۔
یہ اس کے لیے چوریاں لے لے کر آ رہی ہے. ہم پچھلے 3 دن سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس نے ایک تھپڑ شبانہ کو مارا. وہ چھریرے جسم کی تھی، لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائی. ماں کا بھی آگ بگولا نظر آنے لگا. اس نے کوٹری کا دروازہ کھولا اور دندناتا ہوا اندر آ گیا. امو کو گریبان سے پکڑ کر اس نے زوردار جھٹکا دیا اور باہر گھاس پر پھینک دیا. چند ہی لمحے میں امو کا جسم تھپڑوں اور ٹھوکروں کی زد میں آ گیا. اسے غلیظ گالیوں سے بھی نوازا جا رہا تھا. دوسری طرف شبانہ کی مرمت بھی ہو رہی تھی. اس کے چلانے کی آوازیں امو کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں. ان اذیت ناک لمحوں میں اس نے سوچا، ان کا قصور تو اتنا بڑا نہیں ہے جتنی بڑی انہیں سزا دی جا رہی ہے. تھوڑی دیر بعد ماجھا بھی وہاں آن موجود ہوئی. اس کو ساری بات معلوم ہو چکی تھی. اس نے بھی شبانہ کو 2-3 تھپڑ مارے. پھر امو کو شلوار کے نیفے سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئی. وہ پہلے ہی نشے میں دھت تھی. اس کے منہ میں الائچی، سپاری، پان دبا ہوا تھا. اچھا تو یارانے پالے جا رہے ہیں یہاں. اس نے امو کے گال کو چٹکی میں دبایا اور بے دردی سے آگے پیچھے جھلایا. امو کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا. نمکین ذائقہ اس کے منہ میں پھیلا ہوا تھا. وہ کراہنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا. کتنی دیر سے یہ عشقیہ فلم چل رہی تھی رانجھا صاحب؟ وہ اسے گریبان سے دبوچ کر بولی. ایسا کچھ نہیں تھا جی، وہ تو بس ترس کھا کر کسی وقت مجھے روٹی دینے آ جاتی تھی. روٹی نہیں، مکھن والی چوری. پھر تو عشق کی بانسری بجاتا ہوگا اور وہ تیرے صدقے واری جاتی ہوگی. میری واری موت پڑتی تھی تجھے، موت پڑتی تھی. آپ کو غلطی لگ رہی ہے جی. اس نے امو کے گریبان کو اندھا دھند جھٹکے دیے اور اسے پھاڑ کر رکھ دیا. وہ زہرناک انداز میں پھنکاری. مجھے غلطی لگ رہی ہے نا، پر اب تو غلطی نہ کرنا. جو کچھ کیا ہے سب کو صاف صاف بتا دینا. وہ کتنی باری تیری کوٹری کے اندر آئی تھی اور اس کے علاوہ کیا کیا کرتے رہے ہو تم؟ یہاں سے بھاگ جانے کا پروگرام تو ضرور ضرور بنایا ہوگا تم نے. میں پھر کہہ رہی ہوں، جھوٹ بولنے کی غلطی نہ کرنا ورنہ بہت برا ہوگا. ماجھا کا انداز امو کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا. وہ اب اس پر پوری طرح حاوی ہونے کا سوچ رہی تھی، لیکن وہ بھی دل میں پوری طرح ٹھان چکا تھا کہ ماجھا کی کسی منمانی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا. زیادہ سے زیادہ وہ اس کی ہڈیاں ہی توڑ ڈالے گی نا، اس کو جان سے ہی مار دے گی نا. کچھ عرصہ پہلے اس کے اندر پیدا ہونے والی بغاوت اب کچھ قد نکال چکی تھی. ماجھا کا کراہت آمیز وجود ایک دھمکی کی طرح اس کے سامنے تھا اور وہ اپنا دم گھٹتا محسوس کر رہا تھا. ماجھا سرسراتی آواز میں بولی، دیکھ منڈیا، اگر تو سچ نہ بتائے گا نا تو پھر میں اس نمک حرامن سے پوچھوں گی اور وہ جھوٹ نہیں بول سکے گی. میرے پوچھنے کا طریقہ ہی ایسا ہوگا. میں اس شتونگڑی کو 2-3 گھنٹے کے لیے کالیے کے حوالے کر دوں گی. اور کالیا ابھی جیل سے چھوٹ کر آیا ہے. 2.5 سال سے اس نے زنانی کی شکل نہیں دیکھی. ایک دم امو کو بے پناہ کمزوری محسوس ہوئی. اسے لگا اس کے اندر کا سارا دمخم مسمار ہو رہا ہے. وہ اس پھٹی پرانی اوڑھنی والی معصوم صورت لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا. اسے ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے اس لڑکی پر کوئی آفت آئے. وہ ٹوٹ کر رہ گیا. شاید زمانہ ساز ماجھا نے بھی اس کے چہرے کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ لی تھی. وہ سمجھ گئی کہ اس کے فکرے بڑے کارگر رہے ہیں، اور جب وہ ایک بار سمجھ گئی تو پھر امو کے پاس ہار ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا. اس نے اپنے اندر کی کراہتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر کے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا. اب امو کی حیثیت ماجھا کے زرخرید غلام کی سی تھی. وہ جب چاہتی اسے اپنی خلوت میں بلا لیتی. بعض دفعہ نشے میں دھت ہو کر اس سے توہین آمیز سلوک بھی کرتی. اس کے علاوہ بھی اسے ماجھا کی خدمات انجام دینا پڑتی. وہ اس کا حقہ تازہ کرتا، اس کو پنکھا جھلتا، اس کے پاؤں دباتا. جب وہ قدرے مہربان ہوتی تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا بھی کھلاتی. لیکن جب موڈ آف ہوتا تو ذرا سی بات پر اسے ڈانٹتی اور گالیاں دیتی. اب امو کو اچھا کھانا اور اچھا لباس مل رہا تھا. بس ماجھا کی منحوس قربت کے سوا اسے کوئی تکلیف نہیں تھی، اور یہ تکلیف اسے اکثر تنہائی میں خون کے آنسو رلاتی تھی. وہ یہ سب کچھ شبانہ کے لیے برداشت کر رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ جہاں اس نے سرکشی دکھائی شبانہ پر عرصہ حیات تنگ ہونا شروع ہو جائے گا. شبانہ سے ملاقات کا موقع اسے کم ہی ملتا تھا. وہ بس دور ہی سے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے. شبانہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی خاطر امو کس طرح کے امتحان سے گزر رہا ہے. ایک شام کسی زمین کی ملکیت پر ایک زوردار جھگڑا ہوا. ماجھا کا ایک کارندہ صوفی شدید زخمی ہو کر گاؤں آیا. اس کے ساتھ ہی ماجھا اور اس کے درجنوں ساتھیوں نے گھوڑوں پر کاٹیاں ڈالی اور اسلحہ لہراتے ہوئے گاؤں سے نکل گئے. حویلی میں بس اکا دکا افراد ہی تھے. ہیڈ ملازمہ شہناز عرف ناجو بیمار تھی اور چھت پر جا کر لیٹی ہوئی تھی. شبانہ اور امو کو بات کرنے کا موقع مل گیا. ان کی یہ ملاقات قریباً 3 مہینے بعد ہوئی تھی. یہ بھوسے والی کوٹری تھی. یہاں مکمل تاریکی تھی.
शबाना यहाँ भूसा लेने आई थी। अम्मू ने उसे देख लिया था और हिम्मत करके वो भी कोठरी में चला गया था। शबाना, अम्मू ने उसे होले से पुकारा। शबाना ने उसे पहचान लिया और फिर वहशी हिरनी की तरह अधखुले दरवाजे से बाहर देखा। घबराओ नहीं शबाना, यहाँ कोई नहीं। शहनाज और जैनब भी ऊपर छत पर हैं। अम्मू के इस फिक्र ने शबाना की घबराहट जरा कम की। वो दुपट्टा मुंह पर रखकर सिसकने लगी। अम्मू ने दिलगीर लहजे में कहा, शबाना, तुमने तो यहाँ से चले जाना था, तुम गई क्यों नहीं हो? मालिकन जाने दे तब ना, वो भर्राई हुई आवाज में बोली। वो जान गई है कि मैं जब तक यहाँ हूँ तुम भी उसका कहा मानने पर मजबूर हो। वो अब मुझे बिल्कुल नहीं जाने देगी। और तुम्हारी शादी अल्लाह जाने। शबाना मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गई। शबाना, तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ तुम्हारी इज्जत हर वक्त खतरे में है। यहाँ शराबी डशकरे हैं, कोई किसी भी वक्त तुम पर हाथ डाल सकता है। ये बड़ी बुरी औरत है अम्मू भाई। आसे पासे के सारे पिंडों में इसके बंदे हैं। इसकी मर्जी के बगैर चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। तुम्हें शायद पता ना हो, पिछले महीने दीने मुसल्ली के पुत्र सलीम ने मालिकन से इजाजत लिए बगैर यहाँ से जाने की कोशिश की थी। मालिकन ने उसे पकड़कर फिर पुलिस के हवाले कर दिया है। पिछली बार उस पर चोरी का इल्जाम था, इस बार एक कुड़ी से जबरदस्ती का इल्जाम लगाया है। पता नहीं क्या होता है उस बेचारे के साथ। पर इस तरह कब तक चलेगा शबाना? मुझे हर वक्त तुम्हारे बारे में डर लगा रहता है। मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मेरे बारे में ना सोचा करो, वो अजीब लहजे में बोली। क्यों? बस ना सोचा करो, तुम्हें पता ही है। अम्मू ने गहरी सांस ली। अधखुले दरवाजे में से खाली तारीख बरामदा दूर तक दिखाई दे रहा था। वो बोला, शबाना, सच बताओ, क्या तुम उस लड़के से शादी करना चाहती हो? मैं वही करूंगी जो मेरे बड्डे कहेंगे, वो उदास लहजे में बोली। तारीकी और तन्हाई अम्मू का हौसला बढ़ा रही थी। उसने शबाना का नर्म हाथ होले से थाम लिया और बोला, एक बात बिल्कुल ठीक ठीक बताना शबाना, मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। क्या कभी तुम भी मेरे बारे में सोचती हो? कभी कभी, वो जरा शर्मा कर लेकिन उदास लहजे में बोली। क्या सोचती हो? वही खिड़की वाली सारी बातें याद आती हैं जब मैं तुम्हें खाने की चीजें देने आती थी, उसने कहा और हाथ छुड़ाने की हल्की सी कोशिश की। अम्मू का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो बोला, खिड़की वाली सारी बातों में एक खास बात भी थी, तुम्हें याद है? क्या? वो जरा चौंक कर बोली। मैंने तुम्हारा हाथ चूमा था। अम्मू की आवाज में लर्जिश थी। अच्छा, मुझे जाने दो, वो जल्दी से बोली और हाथ छुड़ाने की कोशिश की। एक बार और ऐसा करने दो शबाना, अम्मू ने इल्तिजा की। अम्मू भाई, ऐसी बातें ना करो मुझसे, वो बिदक कर बोली और अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर वो तेजी से बाहर निकल गई। अम्मू अपनी जगह हक्का बक्का और खज्जल खड़ा रह गया। उस पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वो वहीं तारीकी में पराली के गट्ठों पर बैठ गया। उसका दिल गम और नदामत से भर गया था। उसने अपना सर घुटनों में दे लिया। आतिशी आंसू उसकी आंखों से रिसने लगे। फिर उनका बहाव तेज होता गया। उसके घुटने आंसुओं से तर हो गए। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि हवेली के रहे सहे मर्द मुलाजिम भी घोड़ों पर सवार होकर कुल्हाड़ियां वगैरह लहराते हुए हवेली से निकल गए हैं। शायद पिंड से बाहर कहीं होने वाली लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई थी। अब हवेली में बस चंद पहरेदार और रखवाली के कुत्ते थे। आध पौन घंटे बाद शबाना फिर भूसे वाली कोठरी के दरवाजे पर नजर आई। वो कुछ देर दहलीज पर खड़ी अम्मू को देखती रही, फिर अंदर आ गई। उसकी चूड़ियां अम्मू के कान के बिल्कुल करीब छनछनाई। उसकी नर्म गिरफ्त अम्मू ने अपने पसीने से भीगे हुए बाजू पर महसूस की। वो सरगोशी में बोली, अब उठ जाओ यहाँ से, वो लोग वापस आने ही वाले होंगे। तुम अभी डेरे से दूध भी लेकर नहीं आए, चलो उठो। अम्मू उसी तरह बैठा रहा, आंखें भीगी हुई थीं। उसने जरा जोर लगाकर उसे उठाना चाहा और बोली, देखो ऐसा मत करो अम्मू भाई, नहीं तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। तुम जाओ, मैं आ जाता हूँ, अम्मू ने भराई हुई आवाज में कहा। गुस्सा हो गए हो ना? हाँ, लेकिन अब कभी नहीं होगा, तुमसे पक्का वादा करता हूँ। अम्मू की आवाज आतिशी आंसुओं से बोझल थी। इसका मतलब है बहुत ज्यादा गुस्से में हो। अम्मू चुप रहा, वो भी चुप रही। एक सनसनाती खामोशी कोठरी की तारीकी में लहरें ले रही थी। अच्छा ये लो। अचानक उसने अपने नर्म हाथ की पुश्त अम्मू के होंठों से लगा दी। यकायक अम्मू की रगों में जोश आमेज मोहब्बत के बहाव ने धूम मचा दी। शबाना का उल्टा हाथ अम्मू के होंठों पर धरा था। उसने चाहत भरी बारफ्तगी से उस हाथ को चूमा, फिर बाजू को, फिर उसने उसे अपने गले से लगा लिया। उसने मामूली गुरेज दिखाने के सिवा और कुछ नहीं किया और उसके गले से लग गई। अम्मू के रुखसारों पर ताज़ा आंसू बहने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता शब्बो, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा।
وہ چومتا چلا گیا اس کے بالوں کو، پیشانی کو، رخساروں کو۔ کوئی موم کی زنجیر تھی جو پگھل گئی، کوئی ریت کی دیوار تھی جو بہہ گئی۔ وہ گمگشتہ آواز میں بولی، امو تم یہاں سے چلے جاؤ، کسی طرح نکل جاؤ یہاں سے، یہ بہت برے لوگ ہیں۔ میں اکیلا نہیں، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی، ہم دونوں نکلیں گے۔ لیکن کیسے امو؟ تم تو لڑکے ہو، بھاگ دوڑ کر جان بچا سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو تم جلدی پکڑے جاؤ گے۔ نہیں شبو، جائیں گے تو دونوں، نہیں تو دونوں یہیں رہیں گے۔ اس نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولا، میں تو ایک اور بات کہتا ہوں شبو، یہ بڑا چنگا ویلا ہے۔ وہ سور دی بچی حویلی سے باہر گئی ہوئی ہے، بہت سے بندے بھی باہر ہیں، کیوں نہ ابھی یہاں سے نکل چلیں؟ وہ لرز سی گئی، اس سے علیحدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر کوٹری کی گہری تاریکی میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، بس محسوس کر سکتے تھے۔ ان کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں، ان کی دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ نوجوان اور ناتجربہ کار تھے، لیکن ان کا جذبہ ان کی طاقت بن گیا تھا، ان کے خون کی حرارت ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ یہ عجیب انقلاب تھا۔ اب سے صرف 10-15 منٹ پہلے وہ کچھ اور تھے، اب کچھ اور بن گئے تھے۔ 15 منٹ پہلے وہ اپنی بے بسی پر اشک بہا رہے تھے، اپنی لاچاریوں کو ناقابل شکست سمجھ رہے تھے۔ اب وہ یہاں سے بھاگ نکلنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رہے تھے۔ ایک ہی جست میں انہوں نے اظہار سے اقرار تک اور اقرار سے منزل کی جستجو تک بہت سے مرحلے طے کر لیے تھے، اور پھر وہ نوخیز جوڑا محبت کا ہاتھ تھام کر مالکن ماجھا کی حویلی سے بھاگنے کو تیار ہو گیا۔ شبانہ نے ٹوپی والا دیسی برقع پہن لیا، امو نے سر پر ایک صافہ سا ڈال لیا۔ دونوں حویلی کے پچھلے احاطے میں پہنچے۔ یہاں رکھوالی کا ایک بڑا کتا چکرا رہا تھا۔ امو اور شبانہ کو دیکھ کر اس نے اپنے کان کھڑے کیے اور دم کو تیزی سے گردش دینے لگا۔ امو نے اسے پچکارا اور اس کے سامنے کچے گوشت کا ایک چھوٹا ٹکڑا پھینکا۔ غیر متوقع طور پر خطرناک کتے نے ان دونوں کے ساتھ اپنا رویہ جارحانہ نہیں رکھا۔ وہ چھوٹے عقبی دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں پہرے دار سالار خان موجود تھا۔ وہ اس کے ادھر ادھر ہٹنے کا انتظار کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد سالار خان نے اپنا ازار بند کھولا اور ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ سنہری موقع تھا۔ وہ دونوں نکلے اور تیزی سے تاریکی میں اوجھل ہو گئے۔ اب وہ گاؤں کی گلیوں میں تھے۔ اکا دکا لوگوں سے ان کا سامنا ہوا، مگر کوئی بھی ان کی طرف سے شک میں نہیں پڑا۔ جلد ہی وہ گاؤں سے باہر تھے۔ جوار کے اونچے درختوں میں چلتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ہائے میں مر گئی، شبانہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ ٹھٹک کر امو کے بازو سے لگ گئی۔ ان کے عین سامنے سے گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ ماجھا اور اس کے ساتھی تھے۔ لگتا تھا کہ وہ کامیاب لوٹے ہیں۔ وہ اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور گالیاں بک رہے تھے۔ امو اور شبانہ سہمے ہوئے خرگوشوں کی طرح ایک طرف جھاڑیوں میں دبک گئے۔ تنومند ماجھا نے مردوں کی طرح ڈھاٹا باندھ رکھا تھا اور اس کے کندھے پر رائفل تھی۔ یہ لوگ ان کے قریب سے گزرے اور گاؤں کی طرف چلے گئے۔ امو نے سرگوشی میں کہا، شبو اب یہ لوگ ہمارے پیچھے آنے میں زیادہ دیر نہیں کریں گے، ہمیں جلدی کرنی پڑے گی۔ شبو نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اونچے کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیوں اور دھول سے اٹے ہوئے کچے راستوں پر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ان کی سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھیں اور دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ آدھ گھنٹے کے اندر اندر ان کے اندیشے درست ثابت ہو گئے۔ انہیں دور اپنے عقب میں لالٹینوں کی متحرک روشنیاں دکھائی دیں۔ یہ روشنیاں گاؤں کی جانب سے بتدریج ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ شبانہ نے اب اپنا دیسی برقع اتار پھینکا تھا۔ تیز ہوا میں اس کے بال اڑ رہے تھے۔ وہ ہانپی ہوئی آواز میں بولی، امو اب مجھ سے نہیں چلا جاتا، میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی۔ وہ بے دم سی ہو کر ایک درخت کے گرے ہوئے تنے پر بیٹھ گئی۔ نہیں شبو، ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، دریا زیادہ دور نہیں ہے، کسی طرح ہم پار کر گئے تو پھر پکڑے نہیں جائیں گے۔ شبو ہمت کر کے دوبارہ اٹھی۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا، پاؤں اور پنڈلیوں میں کانٹے چبھے ہوئے تھے۔ امو کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اگلے 20-30 منٹ میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ دریا تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ گھوڑ سوار تیزی سے ان کے قریب پہنچ رہے تھے۔ وہ پھیل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اب امو اور شبانہ کو پناہ کی تلاش ہوئی۔ جلد ہی انہیں ایک چھوٹا سا ڈھارا نظر آیا۔ اس کی چھت نہیں تھی اور دیواریں بھی ٹوٹی پھوٹی تھیں۔ اس میں بہت ساری پرانی پرالی پڑی تھی۔ وہ اس پرالی کے اندر گھس گئے اور اپنے اوپر بھی بہت سی پرالی ڈال لی۔ عام حالات میں وہ اس سرانڈ ماری پھپھوندی زدہ پرالی میں گھسنے کی ہمت کبھی نہ کرتے۔ یہاں کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ سانپ بھی ہو سکتے تھے، مگر اب بیرونی خطرے نے انہیں پرالی کے اندرونی خطروں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ یہ جگہ ان کے لیے ایک اچھی پناہ گاہ ثابت ہوئی۔ ان کے پیچھے آنے والے بس 5-10 منٹ میں ہی ان کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی آوازیں، ان کی باتیں، سب کچھ امو اور شبانہ کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے ماجھا کی للکارتی ہوئی آواز بھی صاف پہچانی۔ یہ لوگ ان کے قریب سے ہو کر تیزی سے دریا کی طرف بڑھ گئے۔
चौड़े पाट वाला दरियाई चनाब वहां से बस 2-3 फरलांग की दूरी पर ही था। यकीनन माझा और उसके साथियों को मालूम हो चुका था कि वो दोनों दरिया की तरफ गए हैं। रास्ते में मिलने वाले राहगीरों और किसानों ने उन्हें इस बारे में इशारा दिया होगा। करीबन 1 घंटा इसी तरह दिल की धड़कनें गिनते हुए गुजर गया। तब अम्मू और शबाना को अंदाजा हुआ कि वो लोग दरिया से वापस आ रहे हैं। अब उनका रुख गांव की तरफ था, लेकिन अगर अम्मू और शबाना ये समझ लेते कि ये लोग वापस गांव पहुंच जाएंगे और फिर ठंडी हवा में लंबी तान कर सो जाएंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती। अम्मू जानता था कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। रात भर दरिया के आसपास और करीबी बस्तियों में उनकी तलाश जारी रहेगी। रात आहिस्ता आहिस्ता आगे को सिरकती रही। वो पसीने में शराबूर फफूंदी ज़दा पराली में लेटे रहे। आसार गवाही दे रहे थे कि वो लोग उनके आसपास ही कहीं मौजूद हैं। कभी किसी घोड़े की टाप सुनाई दे जाती, कभी कोई बुलंद आवाज तेज हवा के दोष पर तैरकर उन तक पहुंचती। वो इसी तरह एक दूसरे के पहलू में दराज रहे। ताहम ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए उन्होंने पराली में थोड़ा सा खला पैदा कर लिया था। खतरे का एहसास कदरे कम होने लगा तो उन्होंने एक दूसरे के जिस्म का लम्स महसूस किया। शबाना होले से एक तरफ खिसक गई, लेकिन वो कितना भी खिसकती, वो लेटे तो पहलू ब पहलू थे। अम्मू के बाजू ने शबाना के सर के नीचे तकिया बना रखा था। अम्मू को अंदाजा हुआ कि वो रो रही है। उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। अम्मू ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपने करीब करते हुए बोला, परेशान ना हो शबो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ दरिया में बहुत सी कश्तियां आती जाती रहती हैं। हम दरिया के साथ साथ चलते जाएंगे और फिर कहीं आगे जाकर किसी कश्ती वाले को 15-20 रुपए देंगे और दरिया पार कर जाएंगे। वहाँ पक्की सड़क है और बसें चलती हैं। हम एक बार बस में बैठ गए तो फिर इनके हाथ नहीं आएंगे। वो आज़रदा आवाज में मिनमिनाई, यहाँ से निकलना मुश्किल है अम्मू, लेकिन अगर निकल भी गए तो जाएंगे कहाँ? अम्मू ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अपनी चांदी बालों वाली माँ का मुकद्दस चेहरा घूम गया। वो बोला, शब्बो, मैं और तुम एक बार अम्मी तक पहुंच गए तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। मेरी अम्मी के पास हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। वो ये हल भी निकाल लेगी। हो सकता है कि वो हम दोनों को लेकर किसी दूर के रिश्तेदार के पास चली जाए या फिर मुल्तान ले जाए। वहाँ अम्मी की एक बड़ी पक्की सहेली रहती है, बचपन से उसकी बहन बनी हुई है। लगता है अपनी अम्मी पर बड़ा भरोसा है तुम्हें, शबाना ने कहा। हाँ शब्बो, बड़ा भरोसा है। वो इसके सिवा कुछ भी ना कह सका। उसके पास वो अल्फाज ही नहीं थे कि वो अपनी माँ के हवाले से अपनी कैफियत का इजहार कर सकता। वो उसके नज़दीक दुनिया की सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, सबसे बढ़कर मेहरबान और चारागर औरत थी। और अगर वो ऐसा सोचता था तो कुछ गलत भी नहीं था। अम्मू को अपनी 16-17 साल जिंदगी का एक एक दिन, एक एक लम्हा अपनी माँ की मोहब्बत में भीगा हुआ नजर आता था। अपनी माँ से बिछड़ने के बाद वो हर पल उसकी याद में तड़पता रहा था। अब भी वो उस तक पहुंचने के लिए बेताब था। जल्द से जल्द उसकी गोद में सर रखकर आंखें बंद कर लेना चाहता था। वो उसी तरह पराली के अंदर दम साधे लेटे रहे, सहमे हुए खरगोशों की तरह। निस्फ शब के करीब उन्हें भूगीर कुत्तों की आवाजें भी आने लगीं, लेकिन शुक्र का मकाम था कि ये आवाजें शुमाल की तरफ से आ रही थीं और हवा जुनूब से शुमाल की तरफ चल रही थी। अम्मू को पता था कि अगर हवा उल्टी सिमत में चल रही हो तो भूगीर कुत्ते अपने शिकार की बू पाने में नाकाम रहते हैं। आध पौन घंटे बाद कुत्तों की आवाजें मादूम हो गईं। वो किसी और तरफ चले गए। अम्मू और शबाना के जिस्मों पर छोटे मोटे कीड़े रेंग रहे थे। किसी वक्त उन्हें अपने आसपास चूहे या छिपकली वगैरह का एहसास भी होता था, मगर वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। अम्मू ने शबाना के कान में सरगोशी करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि सुबह रोशनी होने से पहले पहले हम यहाँ से निकलकर दरिया की तरफ चल पड़े। अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। वो क्यों? इसलिए कि एक तो दिन के वक्त यहाँ इतनी गर्मी हो जाएगी कि हमारे कबाब बन जाएंगे। दूसरे दिन के वक्त ये लोग कच्ची जमीन से हमारा खुरा उठाने की कोशिश करेंगे। वो हमारे पैरों के निशान ढूंढते हुए इस पराली तक पहुंच सकते हैं। अम्मू की बात शबाना की समझ में आ गई, लेकिन वो डरी हुई भी थी। जब चिड़ियों की आवाजें आनी शुरू हुई तो वो दोनों उस पुरानी पराली से निकले और झाड़ियों के अंदर चलते हुए दरिया की तरफ बढ़ने लगे।